نبی کے سامنے ایسے اماموں کو مان لیا کہ نبی کی بات اور حدیث آ جائے تو اس کی حدیث کو نہ مان کر امام کا قول مان لیا تو یہ نبی کو گھٹا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلنا چاہیے. یہ قرآن حدیث تمام صحابہ تب کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. لیکن اصول بنا لیا گیا کہ نہیں ہم تو فلاں کی تقلید کرتے ہیں, نہیں ہم نے تو فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. کہاں سے آیا یہ اصول؟ اسی اصول کو سامنے رکھیے اور پھر یہ سوال اٹھائیے کہ کیا کوئی ایک دلیل بھی ایسی ہے کہ آپ جس بزرگ کو مانتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے اچھے ہیں, ان کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث اور سنت کے خلاف ہو, آپ سنت کو چھوڑ کے اگر اس کی بات کو مانتے ہیں تو دنیا میں کوئی معتبر ایک عالم دین بتائیے جو کہے کہ یہ عمل صحیح ہوگا, اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. قطعاً نہیں, سارے دلائل اس کے خلاف ہے. لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ یہ مان رہا ہے ہم پر تقلید فرض ہے, ہم پر پیر صاحب کی جو ہے وہ سمع و طاعت فرض ہے. اب ان کی ہاتھ پر بیعت کر لیا تو قرآن حدیث کو نہیں دیکھنا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ماننا ہے, ان کی رائے, ان کا فلاں اور ان کا فلاں. یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی قوم پر اسی بات کا ڈر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ائمہ جن کو مان رہے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں, لیکن ان کی شخصیت, انہوں نے خود کہا کہ صحیح حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دو. سارے لوگوں کا کہنا ہے, وہ ائمہ بھی یہی مانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, یعنی سارے اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن حدیث آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں چلے گی. ایسے 20 ہوں, بلکہ کتاب چھپ جائے گی ایسی اقوال ان کے جمع کریں گے تو.